اپنی تو جو بھی بزم ہے رونق کے ساتھ ہے ذکر علی سے کرتے ہیں اور ہم کو رسول پاک کا وہ قول یاد ہے حق ہے علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ ہے ذکر علی سے کرتے ہیں امام اپنے ہیں بارہ صغیر ہو کہ کبھی امام اپنے ہیں بارہ صغیر ہو کہ کبھی ہے نور محمد سے امام اپنے ہیں بارہ صغیر ہو کہ کبھی اور عجب نہیں کہ نظر بن دیے مسافر الٹ پلٹ کے دکھا دے نہ ہو تصویر امام اپنے ہیں صحرائے کربلا کو گلستان بنا دیا صحرائے کربلا کو گلستان بنا دیا اسلام کی جبی کو درخشاں بنا دیا صحرائے کربلا کو گلستان بنا دیا اور بیدار کر کے قوت احساس انسان کو حسین انسان بنا دیا صحرائے کربلا کو مریم و حوا سے برتر ہے جناب فاطمہ مریم و حوا سے برتر ہے جناب فاطمہ بذات
رحمتوں کا وہ سمندر ہے جناب فاطمہ، مریم و حوا سے برتر ہے جناب فاطمہ، منج تن کے گرد ہے نور طہارت کا حساب، منج تن کے گرد ہے نور طہارت کا حساب، اور مرکز زیر چادر ہے جناب فاطمہ، مریم و حوا سے برتر ہے جناب فاطمہ، اور یہی کیا کم ہے بھلا ان کی فضیلت کے لیے، یہی کیا کم ہے بھلا ان کی فضیلت کے لیے، مادر شبیر و شابر ہے جناب فاطمہ، مریم و حوا سے برتر ہے جناب فاطمہ، نور کے سانچے میں ڈھالا ہے جسے اللہ نے، نور کے سانچے میں ڈھالا ہے جسے اللہ نے، ایسے آئینے کا جوہر ہے جناب فاطمہ، مریم و حوا سے برتر ہے جناب فاطمہ، کون ہے دونوں جہاں میں 11 معصوموں کی ماں، کون ہے دونوں جہاں میں 11 معصوموں کی ماں، احمد مرسل کی دختر ہے جناب فاطمہ، مریم و حوا سے برتر ہے جناب فاطمہ، کہتے تھے او میں ابیہا جس کو فخر انبیاء، کہتے تھے او میں ابیہا جس کو فخر انبیاء، حجت خلاق اکبر ہے جناب فاطمہ، مریم و حوا سے برتر ہے جناب فاطمہ، اپنی مسند پر بٹھاتے تھے ادب سے مصطفیٰ، اپنی مسند پر بٹھاتے تھے ادب سے مصطفیٰ، زینت بزم پیغمبر ہے جناب فاطمہ، مریم و حوا سے برتر ہے جناب
کا خوف مجھ کو کچھ نہیں ہے میری ضامن روز محشر ہے جناب فاطمہ مریم و حوا سے بڑھ سورہ فاتحہ مومنوں مقتل زہرا کی یہ روداد سنو مومنوں مقتل زہرا کی یہ روداد سنو کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیدار مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد خود کو رو لو جیتے رونے کا اجازت نہ دیا کہ امت نے جسے باپ کا پرسا نہ دیا کہ امت نے جسے باپ کا پرسا باپ کے غم میں تھے غم بھی نبی کے وش پہ وش کھاتے تھے فرقت میں پیمبر روتی ہنسنے کو لپٹا کے تھی زہرا مشکنا قبر پیمبر کے ہوئے تھے مشکنا قبر پیمبر کے ہوئے تھے شرم سر بھر کے یتیموں سے نکارے دروازے پہ امت نے لگائے آگ دروازے پہ امت نے لگائے بول دروازے کے پیچھے سے یہ آ گئے کیوں مسلمانوں کیا ہے میرے گھر پہ ان کی بیٹی ہوں کہ تم پڑھتے ہو جن کا اپنے بابا سے میں فریاد کروں گی اپنے بابا سے میں فریاد کروں گی ہم ستائے ہوں کو ستاتے یہ تو بتلا دو میرے گھر کو جلاتے یہ تو بتلا دو میرے گھر کو جلاتے نہیں بول کے حیدر کو نکالو مرنا جاؤں گا بن پوچھے میں کر کے تم کے یہ رونے لگے با
دروازے پہ کمالے نئے رات دروازے پہ تمہارے نئے کے پہلو پہ وہ جلتا ہوا دروازہ گرا بیچ میں دیدر و دیوار کے ہائے جلتے دروازے کے اوپر سے مسلمان اور صفات وزراؤ سے در کے چوری کرتے ہوئے گھر میں جو نئے دیکھ کر بلوے کو روتے تھے علی کے دیکھ کر بلوے کو روتے تھے علی کے در کو ماتے ہٹاتی ہے پریشان مدینے میں بھی شام غریباں مدینے میں بھی شام غریباں بہت صابر پر بنت نویچے تین جلتے ہوئے دروازے کے پہلو موتی ہوئے اور ساتھ میں ٹوٹے فرش تھرانے لگا زہرابیوں کو فرش تھرانے لگا زہرابیوں کو تھام لو آکے ذرا مجھ کو یہ زہرا نے کہا آئے پیتا میرا بچہ میرا موسے آئے پیتا میرا بچہ میرا موسے مومنوں مقتلے کہ ہر ایک مسلمان پر ہے دختر پیغمبر ہر ایک مسلمان پر اے دختر پیغمبر تعظیم تیری واجب ہے تیرا ادب لازم اور جو تجھ کو اذیت دے ناراض ہو تو جس پر جو تجھ کو اذیت دے ناراض ہو تو جس پر اللہ کا پھر اس پر ہوتا ہے غضب اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کہ ہمیشہ یوں حق و باطل میں فاصلہ رکھنا ہمیشہ یوں حق و باطل میں فاصلہ رکھنا امام وقت سے ہر وقت رابطہ رکھنا امام وقت سے ہر وقت رابطہ رکھنا دلوں سے دور اندھیرے کی ہر بلا رکھنا چراغ دین کی تعلیم کا جلا رکھنا چراغ دین کی تعلیم کا جلا رکھنا جو چاہتے ہو اما تم ظہور قائد تو نور علم کا جاری یہ سلسلہ رکھنا اور بابا حسین کی مجلس کرو ضرور مگر بابا حسین کی مجلس کرو ضرور مگر
نظر میں مقصد شبیر کی بقا رکھنا، نظر میں مقصد شبیر کی بقا رکھنا، اور رہے خیال کہ ہر آنے والے حر کے لیے، رہے خیال کہ ہر آنے والے حر کے لیے یہ لازمی ہے تمہیں راستہ کھلا رکھنا، یہ لازمی ہے تمہیں راستہ کھلا رکھنا۔ اور انہی مصروں کے شاعر میں بہت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا ذاکر علی صاحب کی خدمت میں کہ وہ زیب منبر ہو کر مومنین کو اپنے انوار خطابت سے مستفید فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات سے رحم اللہ اکبر علی سورۃ الفاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد يا محمد. ایام ازواج فاطمیہ جن کا انعقاد کائنات کے گوشے گوشے میں حسب حیثیت، حسب طاقت، یا یہ کہوں کہ حسب عقیدہ ہر بستی کے اندر کیا جا رہا ہے،
ایک بلند ترین سلام پڑھے محمد والے ایک اور سلام پڑھے محمد والے. اس میں کوئی شک نہیں کہ تعداد ہماری کم ہے. یقیناً تعداد کم ہے اور جتنی تعداد ہوتی ہے اسی اعتبار سے سننے اور پڑھنے دونوں میں مزہ آتا ہے. لیکن جتنے بھی ہیں اس طرح بیٹھیے کہ ایک مجلس کا ماحول محسوس ہو. یقیناً سردی ہے لیکن ہر سال اس کے مقابلے پر اس سال سردی کم ہے. آنے والے سال میں جو زندہ رہیں گے اور زیادہ سردی کم ہو جائے گی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ فرش اعضاء پہ بیٹھنے کے بعد اگر انسان کے اوپر موسم اثر انداز ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرش اعضاء پر دل سے حاضر نہیں ہے. کیونکہ حسین کا تذکرہ وہ ہے کہ جو ہر طرح کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے، صرف اپنے اثرات مرتب کرتا ہے. یہی کائنات کا اصول ہے کہ ہم نے دوسروں کو اس ذکر کی طرف آتے ہوئے تو دیکھا ہے مگر کسی کو کربلا چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا. لہذا اس لیے ساری کائنات میں یہ اعزاء کے دن جنہیں عاشور ثانی کا نام دیا گیا، ایام اعزاء فاطمیہ، اس انداز سے منعقد کرو کہ زمانے کو یہ لگے کہ عاشور کا زمانہ چل رہا ہے، محرم کا زمانہ چل رہا ہے. عاشور ثانی، دوسرا عشرہ، دوسرا عاشور، دوسرا محرم. نہ جانے کتنے سوالات، کتنے اعتراضات انسان کے اوپر اٹھتے ہیں، لگائے جاتے ہیں. کہا اتنی مجالسیں، محرم گزرا، اس کے بعد میں اور شہادتوں کے مجلسیں ہوتی. ابھی کی نیا سلسلہ اعزاء فاطمیہ کے اعتبار سے اور جاری ہو گیا. ان مجالسوں کی اتنی ضرورتیں کیا ہیں، کیوں اتنا کریں؟ اور یہ ہے بھی حقیقت، جتنی تبلیغ کی جا رہی ہے اتنا ہی قوم بہرا ہوتی چلی جا رہی ہے، اثر نہیں ہو رہا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھانے والے کی زبان میں اثر نہیں ہے، سمجھانے والا بتا نہیں پا رہا، حقائق آپ تک پہنچا نہیں پا رہا. دو ہی باتیں ہیں، یا تو پہنچانے والے کی زبان اثردار نہیں ہے یا سننے والے کی غذا پاک نہیں ہے. اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ جب سنانے والے کی زبان پاک نہ ہو، سننے والے کی غذا پاک نہ ہو تو ہدایت اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن بہرحال کسی کی مرضی پر کبھی سمندر اپنا راستہ نہیں بدلتا. دریا کا بہاؤ ایک خاص رخ پر ہوتا ہے، وہ اپنے رخ پر رہتا ہے، چاہے گزرنے والے کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑے یا اسے آسانی اٹھانی پڑے، دریا اپنے رخ پر رہتا ہے. اسی طرح یہ عزاداری کا سمندر سن 61 ہجری سے جو جاری ہوا ہے، جب تک روئے زمین پر ایک بھی انسان باقی ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا. نہ کسی کے دبانے سے دبا ہے، نہ کسی کے روکنے سے روکا ہے، اور نہ کبھی رک جائے گا. یہ تصور مت کیجئے گا تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ایک نیا سلسلہ یہ اور جاری ہو گیا. ان مجلسوں کی ضرورت کیا ہے اور کیا ضرورت پڑی ہے اتنی مجلسیں کرنے کی؟ تو دیکھیے عزاداری کے بہت سے فوائد ہیں. ایک فائدہ صرف میں بات کر آپ تک پہنچا کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ عزاداری کا مجلس کا سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ مجلس عزا نہ ہوتی تو اب تک یزید کسی معتبر صحابی کا لباس پہن کر متبرک بن چکا ہوتا. یہ عزاداری ہے کہ جس نے آج تک قاتل کو چھپنے نہیں دیا. یعنی اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو مجلس کا مطلب یہ سمجھیے، مجلس نام ہے باطل کے چہرے سے نقاب اتار کر حق کی پہچان کرا دینے کا. یہ باطل کو چھپنے نہیں دیتی. اسی لیے عزائے فاطمیہ اس انداز سے منعقد کرو، مناؤ نہیں. اس لیے کہ منائے تہوار جاتے ہیں، منائے عید جاتی ہے، بقرعید جاتی ہے، غدیر جاتی ہے، مباہلہ جاتی ہے. عزاداری منائی نہیں جاتی، عزاداری منعقد کرو. اس لیے کہ انعقاد کرنا الگ ہے، کسی شے پر عمل کرنا الگ ہے. آپ اس کو اس بات سے سمجھیں گے، نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کو قائم کرنا الگ ہے. آپ ہر شب جمعہ زیارت وارثہ میں یہی تو جملہ کہتے ہیں،
اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نمازوں کو قائم کیا ہے، نمازوں کو پڑھا نہیں ہے اس لیے کہ پڑھنے والوں کو بھٹکتے ہوئے دیکھا ہے مگر قائم کرنے والوں کے قدموں میں لرزش نہیں آتی۔ لہذا اسی طریقے سے عزاداری کو منعقد کرو۔ عزاداری منعقد کی جاتی ہے، منائی نہیں جاتی۔ عزاداری ہماری پہچان ہے، عزاداری ہماری جان ہے، عزاداری ہماری روح ہے۔ مجالس عزا یہ ایمان کو تقویت دیتی ہے، یہ کسی رسم کا نام نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا عزاداری اس تحریک کا نام ہے کہ جس کی بنیاد زینب نے رکھی ہے، اور اس عزاداری کو جب سیراب کیا گیا، اس شجر کو جب پانی دیا گیا تو اس کی جڑ کے اندر زمین کا پانی نہیں ڈالا گیا بلکہ کسی کے سینے کا خون پڑا ہے، کسی کی رگوں کا خون پہنچا ہے، کسی کے گلے کا خون پڑا ہے۔ اس عزاداری کو زینب نے جو دھار دی ہے وہ کربلا کے شہیدوں کے خون سے دی ہے۔ لہذا اس لیے یاد رکھیے گا یہ عزاداری کا بادل وہ ہے کہ جو اٹھا تو شام سے تھا مگر برس ساری کائنات میں رہا ہے۔ آج ایسی ایسی جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، یا شاید اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ کربلا میں ظالم نے ایک سقے کے 2 ہاتھ کاٹے تھے، آج ہزاروں سقے علم اٹھا کر بتاتے ہیں تم کتنے ہاتھوں کو کاٹو گے۔ یہاں ہاتھ کٹانے والوں کی کمی نہیں ہے، تم اگر 2 ہاتھ کاٹو گے ہر گھر سے سقہ نکلے گا، ہر قوم سے سقہ نکلے گا، تم ایک کا گھر لوٹو گے۔ آج ہزار بڑے چاہنے والے کھڑے ہوں گے ایسے کہ جو حسین کے نام پر کوئی اپنا گھر لٹائے گا، کوئی دولت لٹائے گا۔ اور یہ بھی کمال کی بات ہے، ہم نے دولت کو جب لوگ خرچ کرتے ہیں انہیں غریب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر ہم نے کسی عزادار کو جب عزاداری تقسیم ہو کر اس کے حصے میں آئی کسی عزادار کو غریب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ یاد رکھنا دولت کو زوال ہے، برکت کو زوال نہیں ہے، اور عزاداری کسی دولت کا نام نہیں ہے، عزاداری اس برکت کا نام ہے کہ جس کے لیے شاعر نے کہا تھا کہ نئے وقار نئے حوصلوں سے ابھرا ہے کہ جس قدر بھی دبایا گیا حسین کا نام۔ یہ سارا پڑھے محمد والے محمد پر۔ چنانچہ یہ تذکرہ نہ کبھی دبا ہے نہ کبھی دبے گا، اور یہ دن وہ مخصوص ہے کہ جنہیں خاتون جنت، ملکہ جنت، محور دیدہ نبوت، لنگر سفینہ نبوت، اسرار محور شہادت جسے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، وہ بی بی کہ جس کی طہارت، صداقت، امانت، عظمت، فضیلت، بزرگی، بڑائی کا قصیدہ قرآن نے متعدد انداز سے پڑھا۔ یہ آیت جسے آیت تطہیر کے نام سے آپ جانتے ہیں، یہ آیت بنام فاطمہ ہے۔ یوں تو پورا قرآن جناب فاطمہ زہرا کی مدح و ثنا میں ہے، کوئی آیت ایسی نہیں آپ کہیں گے اس میں پنجتن بھی تو ہیں لیکن سب ہیں، لیکن یہ آیت بنام فاطمہ ہے۔ اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، اور آیت تطہیر یہ یاد رکھیے گا کوئی اور شے کا نام نہیں ہے۔ ایک فاطمہ کی بوسیدہ سی چادر تھی، جب اوڑھ کر پیغمبر لیٹے تو اس کے اندر یہ آیت نازل ہوئی جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ اور اب اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے بیان کو ربط دینے کے لیے ترجمہ تک پہنچا دوں۔ ارشاد ہوتا سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ، اس کی 33ویں آیت، ارشاد ہوتا ہے انما، بس اور بس، بے شک، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ تمہارا پروردگار تم سے ہر گندگی، ہر نجاست، ہر خباثت، ہر پلیدگی، ہر برائی کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیت میں 2-3 باتیں قابل غور ہیں، ایک جملہ اور تمہید کے طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ آیت کی ابتدا ہوئی لفظ انما سے، آپ صاحبان فہم اس لیے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں میں، انما، بس اور بس، بے شک۔ آپ جانتے ہیں انما قرآن مجید کی جب آپ آیتوں کو پڑھیں گے تو ہر آیت کے شروع میں نہیں لگا، انما ایک معتبر جملہ ہے، انما ایک ایسا جملہ ہے کہ جو آیت کے مصداق ہوتے ہیں ان کو مخصوص کر دیتا ہے، انہیں قید کر دیتا ہے، یعنی یہ تالے کا کام کرتا ہے۔ اگر اس کو آسان لفظوں میں کہا جائے، جیسے انسان جب گھر میں تالا لگاتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ گھر کی کوئی چیز باہر نہ جا سکے اور باہر کی کوئی چیز اندر
نہ آ سکے. یہ تالے کا کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں تالا لگایا اور اس تالے کا نام رکھا انما. یہ جس آیت کے اوپر لگ جاتا ہے اس آیت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ باہر والے کو آیت کے اندر آنے نہیں دیتا اور جو آیت کے مصداق ہیں انہیں آیت سے باہر جانے نہیں دیتا. میں 2-3 آیتیں آپ کے ذہن میں آپ کے سماعتوں تک پہنچاؤں. بس ارشاد ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب میری طرف متوجہ رہیے گا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بس اور بس خوف خدا علماء کے دل میں ہے. علماء اللہ کا خوف رکھتے ہیں. دوسرے مقام پر ارشاد ہوا انما یتقبل اللہ من المتقین. بس اور بس اللہ متقین سے دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے, دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تیسرے مقام پر ارشاد ہوا انما ولیکم اللہ ورسولہ. بے شک بس اور بس ایک اللہ تمہارا حاکم ہے, ایک اس کا رسول تمہارا حاکم ہے, اور وہ مومنین تمہارے حاکم ہے کہ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. آپ اور کریں, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے, رسول کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے. اسی طریقے سے لفظ انما اس آیت میں لگا. انما بس اور بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت یعنی اے چادر والوں جو چادر کے حصار میں ہو, اللہ تم سے ہر نجاست کو دور لے جائے, ہر گندگی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسا پاکیزہ قرار دے کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پنجے تن کو آیت سے جدا ہونے نہیں دیتا اور کسی اہلا غیرہ کو پنجے تن میں داخل ہونے نہیں دیتا. اب کوئی چاہے جتنی کوشش کرے مگر وہ چاہ کر بھی کسی اور کو پنجے تن میں داخل نہیں کر سکتا. اور اس کی سند اسی روایت میں ملی کہ جب یہ سب چادر میں آ گئے تو ایک معظمہ اور اٹھی, ایک خاتون اور اٹھی جو بڑی معتبر ہے, بڑی نیک ہے, بڑی مخلص ہے, بڑی نبی کی چاہنے والی ہے, بڑی شمع رسالت کے پروانے کی شکل میں ہے, پاک و پاکیزہ خاتون ہے, نیک خاتون ہے, سجدے کرتی ہے, نمازیں پڑھتی ہے, زکات دیتی ہے, روزے رکھتی ہے, نبی سلام کرتے ہیں, نبی کی نبوت پہ ایمان رکھتی ہے. چادر میں ان کو دیکھا, اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد قریب آئی اور آنے کے بعد کہا پیغمبر کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو دیکھے گا چادر والوں کو جدا ہونے نہیں دیتا, باہر والوں کو چادر میں آنے نہیں دیتا. خیر پہ ہے بی بی, نیک ہے بی بی, پاکیزہ ہے, مومنہ ہے. قریب آئی, سلام کیا جیسے اوروں نے کیا تھا, انہوں نے بھی سلام کیا. السلام علیکم یا رسول اللہ, پیغمبر میرا آپ پر سلام ہو, کیا مجھے اجازت ہے میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ نبی نے کیا کہا ام سلمہ انک علی الخیر, تم خیر پر تو ہو مگر چادر کے حصار میں نہیں آ سکتی. اب جملہ تک پہنچا دو. جب خیر پہ رہنے والی بی بی پنجے تن میں داخل نہیں ہو سکتی تو جن کو ٹیڑھے دل کی سند قرآن پہلے دے دے. ایک صلوات حضرت محمد و آل محمد پر. تو آیت کا کمال کیا ہے انما کا, کہ یہ جس آیت پہ لگتا ہے آیت کے مصداق کو باہر جانے نہیں دیتا اور باہر والوں کو آیت سے جدا ہونے نہیں دیتا. دوسری چیز یرید اللہ, اللہ نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا. یرید اللہ, اللہ کا ارادہ یہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ لیذھبا, کہ وہ تم سے لے جائے, عنکم الرجس, تم سے رجس کو لے جائے, نجاست کو لے جائے, گندگی کو لے جائے, کثافت کو لے جائے, پلیدگی کو لے جائے, تم سے دور رکھے. کسی بھی طرح کی کوئی گندگی, کوئی کثافت, کوئی پلیدگی تمہارے پاس تک نہ آنے پائے. یہ کس کا ارادہ ہے؟ آپ کا اور ہمارا نہیں, کہ ہم نہ جانے کتنے ارادے کرتے ہیں, کچھ پورے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے. مخلوق کی خاصیت یہ ہے کہ سوچتی سب ہے مگر پورا کسی کسی کا ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر سب کے ارادے پورے ہونے لگے تو دنیا ایک دن نہیں چلے گی. ہر آدمی کا ارادہ دوسرے سے متضاد ہے, ایک دن دنیا نہیں چل سکتی. مگر مخلوق کا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے کبھی پورا نہیں ہوتا. لیکن اللہ کا ارادہ ایسا نہیں ہے کہ خدا ارادہ کرے اور اس کا ارادہ پورا نہ ہو. اس نے اپنے ارادے کی پاور قرآن مجید کا 36واں سورہ جسے قرآن کا دل قرار دیا گیا, سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اس نے اپنے ارادے کا اظہار کیا اور بتایا میرا ارادے کی پاور کیا ہے. اللہ نے سورہ یاسین میں کہا انما, بے شک تمہارا پروردگار, اذا اراد اللہ شیئا ان یکون لہ کن فیکون,
جب تمہارا پروردگار کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کن ادھر وہ ارادہ کرتا ہے، فیکون ادھر وہ شے ہو جاتی ہے. تو دیکھیے آپ کا اور ہمارا ارادہ پورا ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اللہ کا ارادہ پورا نہ ہو یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. چلیے اور آسان کر کے بیان کروں. دیکھیے جتنا ارادہ کرنے والا بلند ہوتا ہے اتنا ہی ارادہ پائے تکمیل کو جلدی پہنچتا ہے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ جتنی شخصیت جس نے ارادہ کیا وہ بلند ہوگی اتنی ہی جلدی اس کا ارادہ پورا ہوگا. مثلا میں نے ارادہ کیا میں خوبصورت مکان بناؤں، ساری زندگی کوشش کی، نہ اتنی دولت جمع ہو سکی نہ خوبصورت مکان بنا سکا. اپنے ارادے کو دامن گور میں لے گیا مگر خوبصورت مکان نہ بنا سکا، ارادہ پورا نہ ہو سکا. اب میرے برخلاف ایک رئیس نے ارادہ کیا مکان بنایا جائے، دولت کی کمی نہیں تھی، 1 سال کے اندر بہترین مکان بن کے تیار ہو گیا. اور کر رہے گا میں نے ارادہ کیا پوری زندگی پورا نہیں ہوا، بدتمیزی کی منزل ختم کرتے ہوئے میں نے ارادہ کیا پوری زندگی پورا نہیں ہوا. ایک رئیس نے ارادہ کیا مکان بنایا جائے، 1 سال میں مکان بن کے تیار ہو گیا، ارادہ پورا ہو گیا. اب گورنمنٹ نے ارادہ کیا کہ گورنمنٹ ہاؤس بنایا جائے، نہ دولت کی کمی، نہ نوکر کی کمی، نہ مٹیریل کی کمی، 2 مہینے میں گورنمنٹ ہاؤس بن کے تیار ہو گیا. اور کر رہے میں نے ارادہ کیا پوری زندگی پورا نہیں ہوا، رئیس نے ارادہ کیا 1 سال میں پورا ہو گیا، گورنمنٹ نے ارادہ کیا 2 سال مہینے میں پورا ہو گیا. اب ایک نبی نے ارادہ کیا کہ چشمے زبن میں تخت بلقیس منگوایا جائے، ادھر ارادہ کیا ادھر تخت بلقیس قدموں میں آ کے رکھا گیا. اور کر رہے اب نبی نے ارادہ کیا کہ نبوت کو ثابت کرنے کے لیے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے. ادھر نبی نے ارادہ کیا ادھر چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو کے طواف کرنے لگا. اب علی نے ارادہ کیا کہ مغرب سے سورج کو بچا کر نماز عصر کو ادا کیا جائے، ادھر ارادہ کیا ادھر سورج نے پلٹ کر سلام کیا. اب فاطمہ نے ارادہ کیا کہ جنت سے لباس منگوا کر بچوں کو عید منوائی جائے. ایک سوال ہے دے محمد و آل محمد پر. اور اگر میں نے ارادہ کیا ساری زندگی پورا نہیں ہوا، رئیس نے ارادہ کیا 1 مہینے میں 1 سال میں پورا ہو گیا، گورنمنٹ نے ارادہ کیا 2 مہینے میں پورا ہو گیا، نبی نے ارادہ کیا چشم زدن میں پورا ہو گیا، محمد نے ارادہ کیا ادھر سوچا ادھر چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا، علی نے ارادہ کیا مغرب سے سورج پلٹا. اب فاطمہ نے ارادہ کیا لباس جنت منگوایا جائے. بیوی نے ناپ نہیں دیا تھا، بیوی نے کپڑا نہیں خریدا تھا، خالی بچوں نے اتنا کہا تھا سارے بچے کل نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے پاس لباس نہیں ہے، ہم کیا پہنیں گے؟ ماں نے بڑے اطمینان کے ساتھ کہا سو جاؤ کل تازی کپڑے لے کر آ جائے گا. بچوں نے سن کر مطمئن ہو کر بستر پہ لیٹ گئے. 1 دفعہ نہیں کہا کپڑا خریدا نہیں، بازار گئے نہیں، لباس آئے گا کہاں سے؟ اچھا بیوی نے کیا کہا؟ خیاط لے کر آئے گا، درزی لے کر آئے گا. سو گئے بچے، صبح ہوئی دروازے پہ ٹکل باب ہوا. شہزادی نے اندر سے کہا من انتا، تو کون ہے؟ آنے والے نے برجستہ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں. آپ جانتے تھا کون؟ دروازے جنت، رضوان جنت، جس کے پرمیشن کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. آنے کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ میں رضوان نہیں ہوں بلکہ آپ کے بچوں کا درزی ہوں. بیوی نے کیا کہا تھا؟ درزی کپڑے لے کر آئے گا. آنے والے نے اپنی حقیقت کو بدلا، شہزادی کے لبوں پہ لبیک کہا، شہزادی کے جملوں کو نہیں بدلا، وہی جملہ کہا میں حسنین کا درزی ہوں. آپ غور کریے گا، آپ سوچیں ایک صادق ایک صدیق، اسی طرح ایک صادقہ ایک صدیقہ، دونوں میں فرق آپ کو بتاؤں. صادق اس کو کہتے ہیں کہ جو کبھی کہے تو پورا ہو جائے مگر کبھی کہے تو پورا نہ ہو، یعنی جس کا کہا ہوا کبھی پورا ہو اور کبھی پورا نہ ہو اسے کہتے ہیں صادق. مگر صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. درزی کپڑے لے کر نہیں گیا تھا مگر چونکہ صدیقہ نے کہا کہ درزی بن کر آئے گا، اللہ نے کہا اب اگر اپنے آپ کو ملک کہہ دیا تیرے پروبال چھین جائیں گے، اس لیے کہ کائنات بدل سکتی ہے، صدیقہ کا جملہ نہیں بدل سکتا. ایک سلام بھیج دے محمد و آل محمد پر. اور کرے تو اب صدیقہ
کہا ارادہ کیا کپڑے منگوائے جائیں, درزی کپڑے لے کر آ گیا. ہوا اچھا دیکھیے آپ ہو میں ہوں, گورنمنٹ کے آدمی ہو, زمیندار ہو, رئیس ہو, نبی ہو, رسول ہو, فاطمہ ہو, ولی ہو, کوئی ہو, ہے تو مخلوق. اب ذرا تصور کرنا, جب مخلوق کا ارادہ ایسا ہے تو خالق کا ارادہ کیسا ہوگا. اب وہ کریے گا کہ جب مخلوق کا ارادہ اتنی فل پاور ہے تو خالق کا ارادہ کیسا ہوگا. ہم نے جب قرآن پہ نظر ڈالی تو خالق کے ارادے نظر آئے کہ یہ خالق نے جب بھی ارادہ کیا تو کس انداز سے پائے تکمیل تک پہنچا. اللہ نے ارادہ کیا ہوئی نوح کی کشتی کو بچا لیا. خالق نے ارادہ کیا تو کنویں میں گرتے ہوئے یوسف کو سنبھال لیا. اللہ نے ارادہ کیا تو ڈوبتے ہوئے موسیٰ کو دریا میں راستہ دے دیا. خالق نے ارادہ کیا تو بڑھاپے میں زکریا کو بیٹا دے دیا. اللہ نے ارادہ کیا تو داؤد کے ہاتھوں میں وہ ہنر دے دیا کہ لوہے کو موم کر دیتے تھے. خالق نے ارادہ کیا تو زوم ناقص میں عیسیٰ کو سولی سے بچایا نہیں بلکہ زندہ کو آسمان میں بھی اٹھایا اور اٹھا کر بتایا جسے ہم باقی رکھنا چاہے اسے کائنات میں کوئی مٹا نہیں سکتا اور جسے مٹانا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. اور کرے اللہ کا ارادہ. اللہ نے کیا کہا, ہمارا ارادہ یہ ہے کہ میں تم سے ہر نجاست کو دور رکھوں. اسی طرح اس خالق نے ارادہ کیا کہ فاطمہ کو منبع عصمت قرار دیا جائے, محور شہادت قرار دیا جائے, لنگر سفینہ نبوت قرار دیا جائے. اللہ نے دے دیا. آپ جانتے فاطمہ کون ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں, دو چار جملے سن لیجیے گا. فاطمہ کا مقام کیا ہے, میں دو چار باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. آپ جانتے ہیں جب ہمیں کسی کام میں شک ہوتا ہے, عظمت فاطمہ کیا ہے, کسی کام میں شک ہوتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں کیا نہ کریں, ایسا ہوتا ہے نا سب کے ساتھ. سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کام اچھا ہے برا ہے بہتر ہے نہیں ہے, کیا کرتے ہیں مشورہ کیا تب بھی کسی منزل تک نہیں پہنچے. سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں. اسلام نے کہا استخارہ بعد میں کرنا, استشارہ پہلے کرو, یعنی مشورہ کرو. اب مشورے سے بھی منزل تک نہیں پہنچے تب شریعت نے کہا استخارہ کرو. جانتے استخارے کا مطلب کیا ہے؟ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مشورہ کر لینا. یہ ہے استخارے کا مطلب. عظمت فاطمہ کو ذہن میں رکھیے گا, اللہ سے مشورہ کر لینا. استخارہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جب تردد ہوا کسی کام کے کرنے میں, شک ہوا, منزل تک نہیں پہنچے تو استخارہ کا سہارا لیا. استخارہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ تسبیح پر. تسبیح کس سے منسوب ہے؟ فاطمہ زہرا سے, جناب سیدہ سے, ہے نا. اب جملہ کہوں آہستہ سے. آپ جانتے فاطمہ کس کو کہتے ہیں؟ جس بی بی کی تسبیح کے دانے گناہگار انسان کو اللہ سے مشورے کے قابل بنا دے, شریعت میں اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے. اس صلوات دے محمد والے محمد. اور آگے بڑھیے گا. معصوم نے ارشاد فرمایا, چھٹے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی بندہ مومن کی دعا پر آمین نہ کہے وہ بخیل ہے. بخیل وہی نہیں ہے کہ جو دولت خرچ نہ کرتا ہو, کھاتا پیتا نہ ہو, پہنتا نہ ہو. بخیل کی بہت سی قسمیں ہیں. جیسے دیکھیں سمجھیے گا, قرآن مجید کے اندر اشارے دیے ہیں, کھول کر نہیں سمجھایا. جیسے مثلا اگر آدھی آیت کو پڑھے تو انسان کافر, پوری کو پڑھے تو مسلمان. مثلا لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب نہ جانا. اب اگر اس پہ پڑھ کے عمل کرو تو کافر ہے یا نہیں انسان ہے. اب اس پوری کو پڑھو تو مومن. ایمان اور کفر میں بڑا مہین سا باریک سا فرق ہے. ادھر آ جاؤ تو مجرم, نقطہ ہٹا دو تو محرم. یہ شریعت کا اصول ہے. تو مکمل سمجھیے گا اس کو کہتے کیا ہے, کہ عظمت فاطمہ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, محسوس کریے گا اس کو. اس صلوات پر محمد ایک اور طرف طریق صلوات پر محمد. کہتے ہیں کہ بخیل اسی کو نہیں کہتے کہ جو کھاتا نہ ہو, پیتا نہ ہو, پہنتا نہ ہو. بہت سے بخیل ہوتے ہیں. جیسے قرآن نے الگ الگ کہا کہ جیسے آدھی آیت پڑھو لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے پاس مت جاؤ, کافر ہو جاؤ گے. پوری پڑھو مومن ہو جاؤ گے. کیا جملہ آگے, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کے عالم میں ہو. اب اس کو سمجھیے گا. کنجوس کسے کہتے ہیں؟ بہت سی قسمیں. ایسے نشہ کسے کہتے ہیں؟ نشے کی بہت سی قسمیں.
ہم نے سوچا جب شراب پی رکھی ہو تب مصلی کے قریب نہ جانا، جب کوئی نشہ کر رکھا ہو تب مصلی کے قریب نہ جانا۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا نشہ کسے کہتے ہیں؟ پڑھیے گا نہج البلاغہ، کسے نشہ کہتے ہیں؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا السکر و سکرات، نشہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب مولا؟ کہا دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، غور کریں، اب دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، طاقت کا نشہ۔ اب قرآن پڑھو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کے عالم میں ہو، یعنی طاقت پہ گھمنڈ ہو تو مصلی کے قریب نہ جانا، دولت پہ گھمنڈ ہو تو مصلی کے قریب نہ جانا، اگر تمہیں کمال پہ گھمنڈ ہو تو مصلی کے قریب نہ جانا، بلکہ مصلی کے قریب کب جاؤ؟ جب دولت کے نشے سے پاک ہو، طاقت کے نشے سے پاک ہو، تب مصلی کے قریب جانا اور سر کو سجدے میں رکھ کر کہنا پروردگار کائنات کے کم ترین انسان ہم ہیں، کائنات کا طاقت ترین رب تو ہے۔ اور کر رہے ہیں اسی طریقے سے معصوم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی بندہ مومن کی دعا پہ آمین نہ کہے وہ بخیل ہے۔ اب ہم نے سوچا بخیل وہ ہے جو کھاتا پیتا نہ ہو، یار دوستوں کے محفل میں بیٹھ کے رنگینیوں میں شامل نہ ہوتا ہو۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا بخیل کسے کہتے ہیں؟ تو سنیے گا، معصوم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن دعا کرے اور وہ سن کے چپ چاپ بیٹھ جائے یا اپنے کام میں لگا رہے مگر آمین نہ کہے تو وہ بخیل ہے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ مانگنا اس کو ہے، دینا اس کو ہے، اگر یہ خالی آمین بھی نہیں کہہ سکتا تو بخیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اب سنیے گا صادق آل محمد نے اگلا جملہ کہا کہ یہی سبب ہے کہ جب مرسل اعظم آخری پیغمبر کسی مسئلے کے لیے دعا کیا کرتے تھے تو گھر میں آتے تھے فاطمہ کے اور آنے کے بعد کہتے ہیں فاطمہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہہ دینا۔ اور اب جملہ سنیے گا جس کے آمین کے بغیر نبیوں کے سلطان محمد کی دعا قبول نہ ہو، شریعت میں اس بی بی کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں اور کرے اس سے فاطمہ کہتے ہیں۔ اچھا کتنے نام ہیں بی بی کے؟ اب دو چار جملے اور، فاطمہ، زہرا، عذرا، بطول، صدیقہ، محدثہ، یہ سارے نام ہیں نا۔ نبی کی حدیث پڑھا تھا میں آج، رسول نے ارشاد فرمایا جس کے 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ایک بیٹی کا نام بھی میری بیٹی کے نام پہ نہ رکھے فلیسا منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کے نام میری بیٹی کے نام پر رکھو، اتنی عظمت ہے۔ مگر آپ نے غور کیا کبھی ہم رکھ تو دیتے ہیں فاطمہ، کبھی سوچا اس کے معنی کیا ہے؟ جب ہم نے لغت اٹھائی فاطمہ کس کو کہتے ہیں، لغت اٹھائی تو ہمیں ملا فاطمہ کے معنی ہے آتش جہنم سے نجات دینے والی۔ کیا معنی فاطمہ کے؟ ایسی خاتون جو آتش جہنم سے نجات دلا دے، اسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ لیکن لغت میں معنی ہم نے لکھے، ہم شیعہ، شہزادی ہماری وہ عظیم شخصیت کے جس پہ ہماری لاکھوں جانے قربان، عظمت میں مزہ نہیں آیا، اس لیے کہ کمال اس وقت ہے کہ جب تعریف غیر کرے اپنا نہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا اس بارے میں کہ تو ہم نے معنی لکھے آتش جہنم سے نجات دلانے والی، آخر غیروں کے یہاں بھی عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو مجھے صاحب تفسیر کثیر اہل سنت کے بہترین رائٹر ہیں، بڑی مقبول ترین تفسیر ہے یہ تفسیر ابن کثیر، انہوں نے فاطمہ کے معنی اس تفسیر کے اندر لکھے، میرے پاس موجود ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو، صاحب تفسیر کثیر اہل سنت کے رائٹر، انہوں نے اس میں فاطمہ کے معنی لکھے، بہت سے معنی لکھے۔ فاطمہ کے معنی آتش جہنم سے نجات دلانے والی، ہدایت کرنے والی، راستہ دکھانے والی، منزل تک پہنچانے والی، ہدایت کرنے والی، کائنات کو روشن کرنے والی۔ انہوں نے معنی لکھتے لکھتے آئے اور آنے کے بعد آ کے ایک جگہ قلم روک دیا اور اس کے ایک معنی لکھے، وہ میں معنی آپ تک پہنچاتا ہوں، شیعہ نے نہیں غیر نے لکھے۔ انہوں نے لکھا فاطمہ کے معنی فتحت من الشر، ایسی بی بی جس کو اللہ نے ہر طرح کے شر سے دور رکھا ہے۔ غور کریے گا یہ اہل سنت کے رائٹر لکھ رہے ہیں فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ فتحت من الشر، جس کو اللہ نے ہر طرح کے شر سے دور رکھا۔ انما یرید اللہ، ہم نے ہر طرح کی نجاست سے تمہیں دور رکھا۔ یہ کیا کرے؟ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ فتحت من الشر، اللہ نے ہر طرح کے شر سے فاطمہ کو دور رکھا۔ اگر شر سے دور رکھا تو نزدیک کس سے کیا؟ آج جانتے ہیں کائنات کے اندر ہر شے کی ضد ہوتی ہے، عالم کی ضد جاہل، صحت کی ضد بیماری، جوانی کی ضد بڑھاپا، روشنی کی ضد اندھیرا، دن کی ضد رات، نمکے کی ضد میٹھا، یہی ہے نا۔
اسی طریقے سے شر کی ضد کیا ہے؟ شر کی ضد ہے خیر. انہوں نے کہا فوتحت من الشر، فاطمہ کے معنی جس کو اللہ نے ہر طرح کے شر سے دور رکھا. اب اگر شر سے دور رکھا تو اس کا مطلب یہ کہ خیر مجسم بنا دیا. خالق کائنات نے فاطمہ کو خیر مجسم بنایا. اب میں 2 جملوں میں اب تک پہنچاؤں. جب اللہ نے فاطمہ کو خیر بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی کی پوری زندگی خیر کا مجسمہ ہے، پوری زندگی خیر کا نمونہ ہے. اب اگر یہ بیوی کسی سے کلام کرے تو بھی خیر ہے، کہ مباہلہ میں جائے تو بھی خیر ہے، میدان میں جائے تو بھی خیر ہے، دربار میں جائے تو بھی خیر ہے، چادر میں آئے تو بھی خیر ہے. اور اب جملہ تک پہنچا دو. یہ بیوی اگر کسی کو سلام کرے تو بھی خیر ہے، کسی کے سلام کا جواب نہ دے. ایک سلامات دے محمد و آل محمد پر. سلام کرے تو بھی خیر، کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو بھی خیر. آگے بڑھیے گا. دوسرا لفظ زہرا. عموماً آپ پوچھئے گا شعرا سے، خطبہ سے، پڑھے لکھے لوگوں سے زہرا کے معنی کیا ہے؟ قسم زہرا کے معنی کلی کے. کلی کے معنی نہیں. بلند ترین صلوات پر محمد و آل محمد. جلدی جلدی میں اپنی بات کو سمیٹ کر مکمل کرتا ہوں. دوسرا نام آتا ہے ہمارے سامنے زہرا. زہرا کے معنی لغت میں آپ کو کیا ملیں گے؟ زہرا کے معنی کلی. لغت نے لکھا بن کھلا پھول، ایسا پھول کہ جو اپنے شب آپ کی منزل تک نہ پہنچاؤ، اسے زہرا کہا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں زہرا کس کو کہتے ہیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام صحابی آیا اور آنے کے بعد کہتا مولا یہ بتائیے آپ کی جدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ نام ہم رکھ دیتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان ناموں کے معنی کیا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے یہ نام ہم نے نہیں رکھے، یہ نام خالق کائنات نے رکھے ہیں. ہمارے رکھے ہوئے ناموں میں اور اللہ کے رکھے ہوئے ناموں میں فرق ہے. جب ہم نام رکھتے ہیں تو کردار کی ضمانت نہیں لیتے. ہم نے نام عالم رکھا، پتہ لگا بچہ جاہل رہ گیا. ہم نے نام بہادر رکھا، پتہ رکھا بچہ بزدل رہ گیا. لیکن اللہ جس کا نام جیسا رکھتا ہے اس کا کردار، اس کی صنعت اس کے کردار میں نظر آتی ہے. مثلا اللہ نے نام محمد رکھا، ہر حال میں لائق تعریف ہے. اللہ نے نام علی رکھا، ہر پہلو میں بلند ہے. اللہ نے نام فاطمہ رکھا، ہر صورت میں آتش جہنم سے نجات دلانے والی ہے. اللہ نے نام حسن رکھا، زندگی میں سوائے حسن کے کچھ نہیں ہے. اللہ نے نام حسین رکھا، زندگی میں سوائے شکر کے کچھ اور نہیں ہے. تو یہ نام اللہ نے رکھے، آپ نے ہم نے نہیں رکھے. آیا صاحب مولا زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا میری جدہ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ نے کائنات کو بنایا تو خدا نے اندھیرے کو پیدا کیا، اور جب اندھیرے کو پیدا کیا تو اندھیرا پیدا ہو کر اتنا پھیلا، اتنا چھایا کہ ملائکہ کو دکھنا بند ہو گیا. اور جب ملائکہ کو کچھ نظر نہ آیا تو ملائکہ نے چلا کر کہا پروردگار ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. زہرا کسے کہتے سنیے گا، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. حکم قدرت و جبرائیل میری کنیز خاص فاطمہ کے نور میں سے ایک شعاع کو لے کر اس کا چراغ روشن کر اور اسے ساقِ عرش پہ رکھ دے. جبرائیل اٹھا، نور زہرا کی کرنوں سے ایک کرن کو لیا، اس کا ایک چراغ روشن کیا، اور اب جو ساقِ عرش پہ رکھا تو اس نور کا ایسا اجالا پھیلا کہ ملائکہ کی آنکھیں خیزہ ہو گئی، اور فرشتوں نے سر کو سجدے میں رکھا اور رکھنے کے بعد کہا سبوح قدوس رب رب الملائکۃ والروح. پروردگار اتنا تو بتائیے کس کا نور ہے؟ آواز قدرت آئی، پہچانو یہ میری کنیز خاص فاطمہ کا نور ہے. اور کرے تو اللہ نے کہا یہ میری کنیز خاص فاطمہ کا نور ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں اب تصور کرو میری جدہ کے مقام کا کہ جب زہرا کے نور کے بغیر فرشتوں کو اجالا نہ ملا تو زہرا کی بخشش کے بغیر نمازیوں کو جنت کیا ملے گی؟ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد پر. زہرا آپ جانتے جناب آدم اللہ نے 13 نور رکھے تھے آدم کی پیشانی میں. 14واں نور فاطمہ کا آدم کی پیشانی میں نہیں تھا. خدا چاہتا تو رکھ دیتا مگر یہ نور نہیں رکھا اللہ نے. آدم سے پیغمبر سے لے کے 12ویں امام تک کا نور رکھا، لیکن شہزادی کا نور
پیشانی آدم میں نہیں رکھا گیا. یہ نور اس منزل پہ تھا کہ جہاں محمد کو معراج کے تحت بلایا, نبی کو ڈائریکٹ بلایا. قرآن وہاں بھیجا جہاں نبی تھے, مگر نبی کو وہاں بلایا جہاں فاطمہ تھی. اور بلانے کے بعد کہا یہ نور اتنا عظیم ہے, ہم اسے کسی نبی کی پیشانی میں نہیں رکھ سکتے, کسی نبی کے ذریعے سے نہیں بھیج سکتے. آدم کی پیشانی میں نہیں رکھا, کسی اور نبی کے نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ دو جملہ میں آپ کو بتاؤں. آدم بڑے بلند ہیں, مگر جانتے زہرا کے سامنے آدم کا مقام کیا ہے؟ دو جملوں میں آپ کو بتاؤں. آدم کو اللہ نے سجدہ کرایا, حوا پیدا ہوئی, جنت میں رہنے لگے. رہتے رہتے سکون سے تسبیح و تحلیل کر رہے تھے. ایک دن آدم کے دل میں خیال آیا, اللہ نے مجھ سے زیادہ عظیم کس سے پیدا کیا ہے, یا مجھ سے زیادہ اور کس کو بڑا پیدا کرے گا؟ مجھے فرشتوں کا قبلہ بنا دیا, مسجود ملائکہ بنایا, صفی اللہ کا لقب دے دیا, میں خدا کا چنا ہوا پہلا رسول ہوں, ابو البشر کا لقب دیا ہے, کائنات میری نسل سے آباد ہوگی, مجھ سے بلند اور کون ہوگا؟ اس خیال کا آنا تھا کہ آدم کی نظر اٹھی. اچانک سے ایک نورانی تصویر نظر آئی جنت میں, اور جب نظر آئی تو آدم نے پوچھا پروردگار یہ تصویر کیسی ہے؟ حکم قدرت ہوا آدم نظریں جھکاؤ, سر جھکاؤ, نظروں کو نیچا کرو. کا پروردگار کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ میری کنیز خاص زہرا کی تصویر ہے. کا پروردگار یہ ان کے سر پہ نورانی تاج کیسا ہے؟ کہا یہ ان کے باپ محمد ہے. ہاتھوں میں نورانی تلوار کیسی ہے؟ کہا یہ ان کے شوہر علی مرتضیٰ ہے. نورانی گوشوارے کیسے ہیں؟ کہا یہ ان کے بچے حسن حسین ہیں. اب ایک جملہ سنیے گا جو میں اپنی نصیحت تک پہنچانا چاہتا ہوں. زہرا اس منزل کا نام ہے کہ جہاں پر جا کر مصطفیٰ, مرتضیٰ, مجتبیٰ تینوں ایک ہو جاتے ہیں. اگر ایک نہ ہوتے تو اللہ حدیث کتاب میں کبھی نہ کہتا ہم فاطمہ تو ابوہا وابوہا. اور اگر اسی لیے اللہ نے اس کو منبع عصمت قرار دیا. اور خدا نے 13 نور آدم کی پیشانی میں رکھے, 14واں نور اللہ نے آدم کی پیشانی میں نہیں رکھا. اور آگے بڑھیے, آپ کا نام ایک ہے محدثہ, بس بات کو سمجھ دیا میں نے. محدثہ, محدثہ کے معنی حدیث بیان کرنے والی. لغت نے لکھا, آج الٹے سیدھے نام رکھے جا رہے ہیں نا. فیس بک پہ دیکھ لیا, معنی کچھ بھی ہو میں نے بنا کر ڈال دیا, بس وہی معنی ہو گئے. یاد رکھیے گا قرآن کا دین الگ ہوتا ہے, موبائل کا دین الگ ہوتا ہے. سوچ سمجھ کے نام رکھیے گا. بڑے الٹے سیدھے نام رکھے جا رہے ہیں جن کے کوئی معنی وانا نہیں ہے. کیا ہم نے تو فیس بک پہ پڑھا تھا, ہم نے تو موبائل میں دیکھا تھا, موبائل حجت نہیں ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیے گا, ایک جملہ اور آسان آپ تک پہنچاؤں, اگر آپ تک پہنچ گئی تو جو صاحبان فہم ہے وہ محسوس ہوں گے جملے سے. یاد رکھیے گا الفاظ کو معنی ہم عطا نہیں کرتے, الفاظ کو معنی معصوم عطا کرتا ہے. لغت کو معنی معصوم دیتے ہم اور آپ نہیں. محدثہ ٹی وی کا نام ہے, آپ اٹھائیے کوئی سی لغت, شیعہ سنی کوئی سی, معنی ملے گا آپ کو محدثہ حدیث بیان کرنے والی. ٹی وی کا نام ہے. محدثہ کے یہ معنی نہیں ہے. چھٹے امام سے پھر پوچھا صاحب نے, مولا یہ بتائیے محدثہ کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے سنے گا معنی کیا بتائے. امام فرماتے ہیں محدثہ ایسی خاتون کو کہتے ہیں کہ جس سے اللہ بغیر کسی واسطے کے کلام کرتا ہو, بغیر کسی وسیلے کے گفتگو کرتا ہو, اسے محدثہ کہا جاتا ہے. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, مگر ذرا غور تو کریے گا. موسیٰ سے کلام کیا درخت میں باتیں کر کے, آدم سے کلام کیا وحی کے ذریعے سے, نوح سے کلام کیا جبریل کے ذریعے سے. جتنے انبیاء گزرے اللہ نے سب سے جب گفتگو کی تو جبریل کا سہارا لیا. مگر فاطمہ کا نام ہے محدثہ. امام نے فرمایا محدثہ اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ براہ راست کلام کرے. تو جملہ آپ تک پہنچا دوں کہ جن سے اللہ فرشتوں کے ذریعے کلام کرے انہیں تو انبیاء کہتے ہیں, مگر جس سے براہ راست کلام کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. امام سے پوچھا مولا وہ کون سا موقع تھا کہ جب اللہ نے آپ کی جدہ سے کلام کیا؟ امام نے کہا بہت سے موقع ہیں, ان میں سے ایک موقع وہ تھا کہ جب آسمان پر خدا نے معصوم ملائکہ کی بزم سجائی اور انہیں بلا کے کہا میں نے تمہیں بلایا اس لیے ہے کہ میں اپنی کنیز کا عقد اپنے شیر سے کر رہا ہوں. اسد اللہ اپنے شیر سے کر رہا ہوں. نکاح پڑھنے والا خالق کائنات تھا, جس کا نکاح ہو رہا تھا وہ خاتون کائنات تھی, جس سے نکاح ہو رہا تھا وہ امیر کائنات تھا, وہ خود پڑھنے والا تھا. آواز قدرت آئی, زہرا یہ بتاؤ میں نے تمہارا عقد علی سے طے کیا ہے, تمہیں حق مہر کیا چاہیے؟ بی بی نے پلٹ کر کہا خدا نے
परवरदिगार तूने मेरे घर को इज्जतों का मनारा करार दिया है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, कभी भी ये मेरा हुक्म है, हक मेहर तलब करो। मुहद्दिसा किसे कहते हैं जिससे अल्लाह का नाम करे। इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने कहा बीबी ये मेरा हुक्म है, अपना हक मेहर तलब करो। तो बीबी ने पलट कर कहा मेरा हुक्म है तो मैं सदा तस्लीम हूँ। माबूद मेरा हक मेहर देना चाहता है तो मेरा हक मेहर ये है कि मेरे शौहर के गुनाहगार शियों को बख्श देना, ये मेरा हक मेहर है। अल्लाह ने इस बीवी को मुताबिद मकामात पर कलाम किया। यहां तक रिवायतों में है कि बीवी जब फरिश्ते आते थे तो उनके परों की खनखनाहट सुनती थी। जनाब फिस्सा तक ने सुनी है, जनाब कम्बर तक ने सुनी है। इतनी अजीम खातून कि जिसके लिए शिया ने सुन्नियों ने लिखा कुल्लमा तहलत फातिमा फइकाम इलैहा रसूलुल्लाह, जब कभी भी बस में पैगंबर में फातिमा आई तो नबी ने अपनी अबा उतारी, बिछाई, सहरा को बिठाया, खुद खड़े हो गए। अब पूछा आयशा ने जब एतराज किया ऐसा क्यों करते हैं, बेटी है। आपने कहा तुमने बाप और बेटी का रिश्ता देखा है, मैं हकीकत की नजर से एहतराम कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं नबियों का सरदार हूँ, ज़हरा कायनात की औरतों की सरदार है। जब एक सरदार दूसरे सरदार के पास आता है तो उस पर वाजिब है कि उठकर उसका एहतराम करे। आप सोचिए जिस बेटी की ताज़ीम के लिए कायनात का रसूल अपनी अबा बिछा देता हो, अपनी जगह से उठ जाता हो, उस नबी की वफात के 3 रिवायतें हैं, सकून से सुनिए। 28 सफर को 11 हिजरी रसूलुल्लाह की वफात हुई। पहली रिवायत शहजादी 35 दिन जिंदा रही, नबी की वफात के बाद 35 दिन, और आपकी वफात 6 रबी उस साली को हो गई। ये 35 दिन पहली रिवायत। दूसरी रिवायत बाद नबी आप 75 दिन जिंदा रही, 13 जमादुल उला को आपकी वफात हो गई। तीसरी रिवायत बाद नबी आप 95 दिन जिंदा रही और आपकी शहादत 3 जमातुल सानिया को हो गई, जो परसों है। आप इंशाल्लाह ज़ियारत निकालिए। उम्र कितनी? 18 साल। आप जानते हैं 18 साल की लड़की कैसी होती है, मगर फातिमा कैसी थी बताऊं तारीख के दामन से आपको। तारीख ने लिखा फातिमा की कमर झुक चुकी थी, असे का सहारा लेकर चलती थी। बर्दाश्त करेंगे आप? सर के बाल सफेद हो गए और जिस जुमले तक मैं आपको लाना चाहता हूं सुन सकते हैं, दिल थाम कर सुनिएगा। 18 साल की उम्र में बीवी बैठकर नमाज पढ़ा करती थी। इतनी ताकत बदल में नहीं थी कि ज़हरा खड़ी हो जाए, बैठकर नमाज पढ़ा करती थी। अल्लाह अल्लाह बाद नुज़ूल आयत कथीर, जिसके दरवाजे पर पैगंबर ने 1 महीना मुसलसल, कम से कम रिवायत है वरना 40 दिन तक दरवाजे में जाके सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, अस्सलाम अलैकुम या मादिनुर रिसाला। उसी दरवाजे को 35 दिन, 75 दिन या 95 दिन के बाद आग और लकड़ियां लाकर जला दिया गया। कभी सोचा है आपने? तसव्वुर करिएगा, दुनिया में रोने पे कहीं पाबंदी नहीं लगती, मगर यह अहले बैत का घराना ऐसा जहां शहीदों को रोने के नहीं दिया गया। जब बाद वफात पैगंबर फातिमा रोया करती थी तो मदीने के लोग अली के पास आए और आने के बाद कहा अली, फातिमा के रोने से हमारी नींद में खलल पड़ता है, लिहाजा ज़हरा से कहो ये तो दिन में रोया करे या रात को रोया करे। अल्लाह अल्लाह, नबी की बेटी को फुर्सत तो क्या देते, रोने में भी पाबंदियां लगा दी। अली तो दिन में रोया करे या रात में रोया करे। अली ने सुना, बिन्ते रसूल के पास आए। बिन्ते रसूल मदीने वालों की शिकायत ये है, कहते तुम्हारे बैन से उन्हें नींद नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, फातिमा ने तलब कर कहा ये कैसे मुसलमान है, अरे कायनात का रसूल दुनिया से उठ गया, ये उनकी औलाद को रोने भी नहीं देते। अली ने महसूस किया फातिमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अली ने एक हुजरा बनाया जिसे बैतुल हुज्र कहते हैं। फातिमा का हाथ सुबह को पकड़ते थे, हुजरे में छोड़ आते थे, शाम को हाथ पकड़ते थे, वापस ले आते थे। फातिमा सारे दिन अपने बाबा पे रुकिया किया करती थी।
اللہ اللہ سنیے گا زدارو، 35 دن 75 دن 95 دن، بس ایک روایت پڑھوں گا اور میں استعمال کر دوں گا. دن زندہ رہی. کیسا ماحول دیکھا باپ کے زمانے میں؟ فرشتے سلام کرتے ہیں، کوئی بغیر اجازت کے دروازے پہ نہیں آتا. لیکن جیسے پیغمبر کی وفات ہوئی زمانہ اتنا برگشتہ ہوا کہ وہ بیٹی جس کے لیے نبی نے کہا تھا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ بذت منی من ازاها فقد ازانی، فاطمہ میرا جز ہے جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا. یا فاطمہ تو ان اللہ یعصم لغضبہ، فاطمہ اللہ اس سے غضبناک ہے، وَيُرْضَى لِرِضَائِهِ، اور اس سے راضی ہوتا جس سے تو راضی ہے. اتنی چند زمانہ بدلا کہ 18 سال کی وہ بیٹی کلمہ پڑھتی ہے، زبان پہ مرثیہ جاری کرتے صبت علیہ مصائب اللہ عنہا. بابا آپ کے بعد وہ مصائب کا پہاڑ ٹوٹا، صبت علیہ میں سر نہ لگا دیا. اگر یہ تکلیفیں دنوں پہ پڑتی تو اندھیری رات میں بدل جاتے. اللہ اللہ، نبی کی بیٹی پہ ایسی کیا مصیبت آ پڑی کہ جب نبی کی بیٹی نے یہ کلمہ پڑھا، یہ مرثیہ پڑھا، بابا اتنے مصائب پڑے اگر دنوں پہ پڑھتے تو اندھیری رات میں بدل جاتے. عزاداروں میں بڑا پریشان تھا، میں نے بڑا سوچا، بڑا غور کیا کہ شہزادی کی وہ کون سی مصیبت ہے جو زہرا کو یہ مصائب کا جملہ کہنا پڑا کہ دن روشن اندھیری رات میں بدل جاتے. میں نے جب پڑھا خصائص فاطمہ تو اس میں مجھے صاحب خصائص نے ایک روایت لکھی کہ فاطمہ نے مرثیہ کا پڑھا. وہ لکھتے ہیں باغ فدق چھین لیا گیا، فاطمہ نے مرثیہ نہیں پڑھا. دروازے پہ آگ اور لکڑیوں کو جمع کیا گیا، فاطمہ نے مرثیہ نہیں پڑھا. آگ لگا دی گئی، فاطمہ نے مرثیہ نہیں پڑھا. جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر گرایا گیا، فاطمہ نے مرثیہ نہیں پڑھا. سنے گا ذرا لو، مختر کے جملے جب یہ جلتا ہوا دروازہ گرا تو دروازے میں کیل تھی جسے غلمیہ کہتے ہیں، اور وہ جلتی ہوئی دروازے کی کیل جب دروازہ تھا تو فاطمہ در اور دین کے دیوار کے بیچ میں آ گئی. اللہ اللہ، اور جب دونوں کے بیچ میں آئی دروازہ آپ کے پہلوں پہ گرا، وہ کیل فاطمہ کے پہلوں میں پیوست ہو گئی، اور جیسے پہلوں میں پیوست ہوئی تو شکم کے بچے کی شہادت ہو گئی. محسن کی شہادت ہوئی، فاطمہ نے طلب کر آواز دی فضا، میرا محسن مارا گیا. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے نہ میرے بیت کے. فضا، میرا محسن نہ رہا. عزاداروں درو دیوار کے بیچ میں آئی، اسی کے اوپر سے اشقیاء گزر گئے. شہزادی جلتے ہوئے دروازے کے نیچے ہے. عزاداروں میں نے شاید پچھلے سال پڑھا تھا، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. ایران کے اندر ایک ڈاکٹر جو ہڈیوں کے سرجن تھا، اس نے آیت اللہ جواد عاملی ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھ رہے تھے، اور جب آپ نے یہ روایت پڑھی کہ فاطمہ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تو مجلس کے بعد وہ آیت اللہ کے پاس آیا. سنیے گا ذرا، اور پاس آنے کے بعد کہتا ہے سرکار یہ بتائیے کہ فاطمہ کی حقیقت میں 3 پسلیاں ٹوٹی تھی؟ آیت اللہ جواد عاملی نے امامہ اتار کے کہا ہاں، فاطمہ کی 3 پسلیاں ٹوٹی تھی. اور جیسے اتنا کہا وہ برجستہ چیخ مار کے رویا، بلند آواز سے رویا، بہت دیر تک روتا رہا. جب افاقہ ہوا آیت اللہ جواد عاملی نے اسے دلاسا دیا، اور دلاسا دینے کے بعد کہا بھائی یہ بتاؤ ساری مجلس سنی تم نے اتنا نہیں روئے، مگر تم نے سوال کیا میں نے بتایا پسلیاں ٹوٹی تھی اتنا کیوں روئے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا سرکار شاید آپ کو معلوم نہیں ہے میں ہڈیوں کا سرجن ہوں اور میں جانتا ہوں آدمی کے بدن میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں. کہا پھر کہ سرکار میں اپنے علم کے مطابق آپ کو بتا سکتا ہوں جسم کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جائے جب تک اسے حرکت نہیں ہوگی اس میں درد نہیں ہوگا، اس میں درد نہیں ہوتا. ہم پٹی باندھ دیتے پلاسٹر کر دیتے کا پھر، لیکن سارے جسم میں ایک پسلی ایسی ہڈی ہے کہ جب یہ ٹوٹتی ہے تو ہلنے پہ درد نہیں ہوتا، جتنے سانس آدمی دیتا ہے. اللہ خدا کسی پر میں نہ رہا سوائے کا میں بیٹھے. سرکار یہ
पसली की खासियत ये है कि इसमें इंसान जितने सांस लेता है हर सांस के साथ दर्द होता है। अब मुझे इतना बताइए, 3 पसलियां तोड़कर बीवी जिंदा कितने दिन रही? अल्लाह अल्लाह, मुसीबत तो पहचानिएगा। कहा 35 दिन, 75 दिन या 95 दिन ये बेहोश हो गया, और जब होश में आया तो इसने परख के कहा मेरी समझ से बाहर है। इतनी तकलीफ सहकर फातिमा 95 दिन तक जिंदा कैसे रह गई? अल्लाह अल्लाह। तो सुनिएगा, ज़दारों में बता रहा था, दरवाजा गिरा, फातिमा ने मर्सिया नहीं पढ़ा, गोल में बेबस हुई, फातिमा ने मर्सिया नहीं पढ़ा, बागए फिदक छीना, फातिमा ने मर्सिया नहीं पढ़ा, 3 पसलियां टूट गई, फातिमा ने मर्सिया नहीं पढ़ा, अली के गले में रस्सी का फंदा पड़ा, फातिमा ने मर्सिया नहीं पढ़ा। जानते कब पढ़ा? जब नबी की बेटी अपनी कनीज को लेकर दरबार खिलाफत में पहुंची, अपने हक का मुतालिबा किया, कुर्सी नशीन कुर्सियों में बैठे हैं, नबी की बेटी टूटी हुई पसलियों को लेकर दरबार में खड़ी है। अदालतों 3 घंटे तक नबी की बेटी टूटी पसलियों के साथ दरबार में खड़ी रही। जिसकी ताज़ीम को नबी उठते थे, मुसलमान बैठे रहे, वो बेटी खड़ी रही, कोई अपनी कुर्सी से ना उठा, और जब दरबार से चली तो पैरों पे फारम आ चुका था। अब फातिमा ने तड़प कर रोज़ा रसूल का लग किया, बाबा जिसकी ताज़ीम को आप उठा करते थे, आज जमाने ने इतनी जल्दी भुला दिया। आपकी बेटी खड़ी थी, मुसलमान कुर्सियों पे बैठे थे, और ये कह के बीवी ने कहा सुख बदल या मसाइब और नहा। बाबा आपके बाद वो मसाइब पड़े, अगर दिनों पे पड़ते तो अंधेरी रात में बदल जाते। अल्लाह अल्लाह। बस आखिरी 2 जुमले ज़दारो खत्म कर दिया मजलिस को। फातिमा दरबार से निकली, घर में फातिमा के 4 बच्चे हैं। हसन की उम्र 7 साल, हुसैन की उम्र 6 साल, ज़ैनब की उम्र 4 साल, कुलसूम की उम्र 2.5 या 3 साल। आप जरा घर में देखिएगा, अगर बाप घर से गायब हो जाए तो बच्चे परेशान नहीं होते, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए भी माँ गायब हो जाए तो बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता। अज़ादारों फातिमा के 4 बच्चे, 3 घंटे तक अब जो बच्चों ने माँ को घर में न पाया, बच्चों का आलम मख्तल ने लिखा कभी हुजरे में है, कभी सहने खाना में है, एक को दूसरा दिलासे दे रहा है। अब तक तो अम्मा कहीं नहीं जाती तो रोने भी जाती थी तो साथ ले जाती थी, आज अम्मा अकेली कहाँ चली गई? ये कश्मकश के आलम में थे कि बीबी बैतो शरफ में दाखिल हुई। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, फातिमा ने घर में पहला कदम रखा, बच्चों ने माँ के चेहरे की ज़ियारत की, माँ को देखा, चेहरे पर सर्दी छाई हुई, पैरों पे वरम है, हाथों में लाशा है, फातिमा से का सहारा लेके आगे बढ़ रही है। बड़ा बेटा हसन आगे बढ़ा, करीब आया, माँ को सलाम किया, सलाम करके कहा माँ कभी आज तक छोड़ के नहीं गई, आज कहाँ चली गई थी? फातिमा ने सुना, सुनने के बाद कहा बेटा मैं दरबार खिलाफत में अपना हक मांगने गई थी। बेटे ने सुन के बरजस्ता का अम्मा आप दुश्मन का दरबार और इतनी देर? ज़हरा ने कोई जवाब न दिया। ज़हरा ने दूसरा कदम रखा, हुसैन ने आगे बढ़कर सवाल कर दिया अम्मा आप दुश्मन का दरबार और इतनी देर? फातिमा ने फिर कोई जवाब न दिया। मख्तल ने अजीब जुमला लिखा कि जब से पढ़ूं। अब मख्तल लिखते हैं कि अली की बेटी ज़ैनब आगे बढ़ी और ज़ैनब ने माँ की आबा का दामन पकड़ा, नन्हे से हाथों से दामन पकड़ के सर ऊपर उठा के माँ के चेहरे को हसरत से देखा और देख के एक जुमला कहा अम्मा आप दुश्मन का दरबार और इतनी देर? अब जो ज़ैनब का ये जुमला सुना, फातिमा ने या अली मदद कहा और ये कहकर फातिमा जमीन पे बैठ गई। एक हाथ को ज़ैनब के शाने पे रखा, दूसरा हाथ अपनी टूटी हुई पसलियों पे रखा। फातिमा ने कुव्वत को समेटा और समेट कर एक जुमला कहा ज़ैनब देख बेटी सब दरबार का सवाल करे मगर तू दरबार का सवाल न करना। अदालतों जो इतना सुना बच्ची कांप गई, हाथों को जोड़ के कहा माँ मैं दरबार का सवाल क्यों न करूं? बस ज़ैनब का सवाल सुना, आखिरी जुमला सुनिए ज़दारो। फातिमा ने तड़प के कहा बेटी इसलिए कि मैं दरबार में गई मदीने के, तो दरबार में जाएगी कूफा और शाम के।
زینب جب میں دربار میں گئی تو میرے سر پہ چادر موجود تھی، مگر جب تو دربار میں جائے گی تیرے سر پہ چادر نہ ہوگی۔ زینب میں دربار میں گئی صحابیوں کے، تو دربار میں جائے گی شرابیوں کے۔ زینب جب میں دربار میں گئی تو میرے ساتھ میری کنیز موجود تھی، مگر جب تو دربار میں جائے گی کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، ایک رسل ہوگی، 12 گلے ہوں گے، منادی ندا دے رہا ہوگا، یہ علی کی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب رزق الله وتسليم لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون۔ زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو، اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو۔ زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو، اسماء میرا محسن گایا مارا یہ بتا دو۔ آواز دی زہرا نے عجب درد میں رو کر، آ جاؤ مدد کو میری اے مصیبت میں علی کو تو صدا دو، اسماء میرا محسن گایا مارا یہ بتا دو۔ زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو، اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو۔ اسماء مجھے دربار میں ظالم نے بلایا، کیا تم کو خبر ہے کہ مجھے کتنا رلایا؟ میں کہتی رہی سب سے میرا حق ہے دلا دو، اسماء میرا محسن گایا مارا یہ بتا دو۔ حیدر کو بلا دو، اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو۔ ظالم نے جو ہے اسماء میرے گھر کو جلایا، پھر زخمی ہوا پہلو میرا درد بڑھایا، پھر شور ہوا ہند میں کہ اس در کو گرا دو، اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو۔ زہرا کا یہ نوحہ تھا کہ حیدر کو بلا دو، اسماء میرا محسن گیا مارا یہ بتا دو۔ رسی سے گلا جکڑا لئی
ہے ہمارا یہ بتا دو السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم وعلی جدک و ابیک السلام علیکم وعلی امک و ابیک